علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عرض کیا تھا کہ جمع قرآن کے حوالے سے تین اقوال پائے جاتے ہیں. پہلا قول جو بیان کر چکے ہیں کہ انتہائی ضعیف قول ہے اور قابل اعتنا بھی شاید نہیں ہے اتنا، کہ قرآن جو ہے وہ تحریری شکل میں وجود میں نہیں آیا تھا زمانے رسول میں. کچھ تھا لیکن پورے کا پورا قرآن نہیں تھا. اگر خلیفہ اول نہ لکھواتا اپنے دور میں تو بہت سارا قرآن مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آتا. اس قول کو دسیوں ادلہ سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے، ضعیف قول ہے. دوسرا قول یہ تھا کہ پورا قرآن تحریر ہو چکا تھا لیکن جمع نہیں ہوا تھا، تالیف اس کی نہیں ہوئی تھی، 2 جلدوں میں اس کو مرتب نہیں کیا گیا تھا زمانہ رسول میں. اس پہ بھی کئی ایک ملاحظات ہم نے کل عرض کیے ہیں، اور آخر پہ عرض کیا تھا کہ اگر اس کو مان بھی لیں تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے جتنا ایک کریڈٹ دیا جاتا ہے، چونکہ سب سے پہلے اگر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن جمع ہوا ہے تو اور کاش کہ یہ لوگ اس قرآن کو مسلمانوں کے درمیان آنے دیتے، اس کو روکا نہ جاتا، تو بہت زیادہ فوائد ہوتے. چونکہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہر آیت کے بارے میں جانتے تھے، کہاں پر اتری، کس پر اتری، کس کی مدح میں، کس کی مذمت میں، کیا اس سے مراد ہے. اعلم بالقرآن علی علیہ السلام کی ہستی تھی بغیر کسی شک اور شبہ کے. تیسرا قول ہے کہ نہیں، حتیٰ جمع آوری بھی قرآن کی جو ہے وہ زمانے رسول میں ہوئی ہے، اور عرض کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے عقائد سے یہ زیادہ موافق ہے. اگر کوئی مسلمان ان بحثوں میں نہیں پڑا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ حق کیا ہے، قرآن کو کب جمع ہونا چاہیے، تو بغیر دیر کی یہ کہے گا کہ حق یہ ہے کہ رسول اسلام کے زمانے میں اس کو جمع کیا جائے. تو اس کے خلاف ہونا یہ دلیل کا محتاج ہے. اگر ہمارے پاس جو روایتیں ہیں عرض کیا ہے ان پر کئی ایک اشکالات ہیں، تو حق یہ ہے کہ وہ اپنے وقت میں ہو یہ کام. یہ رسول اسلام کی شان ہے کہ وہ جمع کر کے جائیں، نہ کہ وہ متفرق جائیں، یعنی متفرق رہ کر جائیں. تو سب سے بڑی دلیل پہلی اس قول کی یہ ہے کہ کیا مصلحت تھی قرآن کو متفرق چھوڑ کر جانے میں. رسول اسلام بغیر مصلحت کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. جب حق یہ ہے کہ وہ جمع کر کے جائیں تو کیا مصلحت تھی متفرق چھوڑ کر جانے میں، بلکہ اس پر مفسدہ مترتب ہونے کا خطرہ ہے کہ اگر وہ متفرق چھوڑ کر جاتے ہیں، ترتیب نہیں دیتے، تو ہو سکتا ہے ترتیب نہ دینے پائے مسلمان اور ضائع ہو جائے قرآن کچھ، یا کوئی مسئلہ ڈال دے کوئی چیز. تو ہر کاتب جو عام کاتب ہے اس کی نہیں کوشش ہوتی کہ وہ کتاب مرتب ہو جائے اس کے زمانے میں، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا. دوسرا ایک روایت ہے، حاکم نے اس کو نقل کیا ہے نیشاپوری نے بسند صحیح انس سے، کہتا ہے کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نؤلف القرآن فی الرقاع. عربی زبان میں نؤلف تالیف کرنا یعنی مرتب کرنا، یہ صرف لکھنے کے معنی میں نہیں ہے. ہمارے ہاں تالیف کہا جاتا ہے لکھنے کو، عربی میں لکھنا نہیں ہے تالیف. تالیف ہے ترتیب دینا، جمع آوری کرنا. تو یہ روایت صحیح سند کے ساتھ انہوں نے نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف لکھتے نہیں تھے بلکہ قرآن کو رقاع میں تالیف دیتے تھے. تیسرا وہ روایات کے جو عرض کی ہیں کہ متعدد روایات پڑھی تھیں ہم نے، مصادر سمیت پڑھی تھیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 5 لوگوں نے قرآن کو جمع کیا، بعض میں 7 لوگوں نے جمع کیا، بعض میں 4 لوگوں نے جمع کیا. تو جو لوگ قرآن کو جمع کرتے تھے چاہیے یہ کہ وہ اس کو تعلیف بھی کرے. یعنی فطری امر یہ ہے کہ جو کتاب کو جمع کر رہا ہے وہ اس کو تعلیف بھی کرے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں یہ متیسر نہیں تھا. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ متیسر نہیں تھا اس طرح سے کسی کتاب کو جمع کرنا، یہ کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا. میں نے نہیں دیکھا علوم قرآن کی جتنی کتابیں دیکھی ہیں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ اس لیے جمع نہیں ہوا کہ یہ ممکن نہیں تھا. تو اگر یہ چیز پاسبل تھی، ممکن تھی جمع کرنا، تو جو قرآن لکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کیا مسئلہ آتا ہے کہ ایک حصہ وہاں رکھیں اور ایک وہاں رکھیں اور ایک وہاں، یا ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کر رکھیں بغیر ترتیب کے. انسان کی فطرت میں ہے وہ کسی بھی کتاب وغیرہ ایسی چیز کو اپنے جس کو عزیز سمجھتا ہے، اہمیت دیتا ہے، اس کو ترتیب دیتا ہے. اور پھر اس پر شواہد ہیں، اس پر شواہد ہیں باقاعدہ. سیوطی نے، دوسرے علوم قرآن والوں نے لکھا ہے کہ فلاں عبداللہ ابن مسعود کا مصحف ترتیب میں اس طرح مختلف تھا، ابی بن کعب کا اس طرح مختلف تھا، علی علیہ السلام کا اس طرح مختلف تھا. یہ ترتیب میں کیوں اختلاف ہے اگر وہ تالیف نہیں تھی؟ تو اگر اس کے پاس بھی جیسے ایک ورقے پڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، دوسرے کے پاس بھی ایسے پڑے ہوں، تیسرے کے پاس بھی ایسے پڑے ہوں، تو کہا جائے گا کہ ان کے ہاں اختلاف ہے ترتیب میں؟ نہیں کہا جائے گا نا. تو کیوں لکھا ہے پھر انہوں نے؟ سب نے لکھا ہے. ابن مسعود کی فلاں صورت پہلے تھی اور فلاں بعد میں تھی، ابی بن کعب کی فلاں صورت پہلے تھی اور فلاں بعد میں تھی، علی علیہ السلام کا سب سے مختلف تھا چونکہ جیسے نزول ہوا ویسے تھی. تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ زمانے رسول میں ایک نسخہ نہیں، کئی نسخے تالیف دیے جا چکے ہیں. اگر وہ کر رہے ہیں تو رسول اسلام کا نسخہ کیوں نہ مؤلف ہو؟ وہ اس کا مطلب ہے صحابہ اتنی اہمیت دے رہے، تو جو نسخہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، جیسے کہ کل روایت میں ہم نے پڑھا ہے، وہ کیوں نہیں مرتب ہونا چاہیے؟ رسول ہی میں قرآن جو ہے وہ مؤلف بھی ہو چکا تھا، ترتیب بھی پا چکا تھا، جمع ہو چکا تھا. یہ ممکن ہے کہ صحابہ جو ہے وہ ان کی صورتیں کسی نے آگے رکھی ہوئی ہو، کسی نے پیچھے رکھی ہوئی ہو، تمام کے تمام موافق نہ ہوں ایک دوسرے کے ترتیب میں، لیکن یہ معنی ثابت ہوتا ہے کہ ترتیب دیا جا چکا تھا زمانے رسول میں. پھر وہ حدیثیں جو ہم نے پڑھی ہیں کہ قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھنا اتنا ثواب ہے. سیوطی نے بھی لکھا ہے، پورا باب لکھا ہے. اب اللہ کے رسول فرما رہے ہوں کہ پورا قرآن میں نگاہ کر کے پڑھنا ثواب ہے. قرآن میں اس کا ظہور کس میں ہے کہ قرآن بن چکا ہے یا نہیں؟ تبھی کوئی معنی بنتا ہے نا. پہلے الارض ثم نقش، پہلے کوئی چیز ہو تو اس میں نقش کیا جاتا ہے. قرآن ہو تو کہا جائے نا کہ قرآن میں دیکھ کر ثواب ہے پڑھنا. یا 4 چیزیں مظلوم ہیں دنیا میں، رسول اسلام نے فرمایا. ایک وہ مصحف جو نہیں پڑھا جاتا، اس کو مصحف کہنا ہی تب کوئی معنی رکھتا ہے جب وہ کتاب کی شکل بن چکا ہو. صحیفہ یعنی جس کے صفحات ہوں باقاعدہ، کتاب کی شکل، علیحدہ علیحدہ اگر اوراق پڑھیں تو وہ مصحف نہیں کہلاتا ہے. سورہ فاتحہ کو ام الکتاب یا فاتحۃ الکتاب کہنا حدیث میں، یہ بھی اسی میں ظاہر ہے کہ کتاب بن چکی تھی اور یہ اس کی ابتدا تھی. اور عرض کیا ہے ساتھ کہ یہ عقلی قرینہ کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو اتنے فکر مند ہیں کہ اپنے آخری انفاس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ قلم دوات لے کر کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر کے دوں تاکہ تم میرے پاس بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. اتنا ان کے روح، ان کی جان جسم سے جدا ہو جائے اس طمع میں کہ یہ لوگ ہدایت لے آئیں. حریص علیکم قرآن نے تعبیر استعمال کی ہے. وہ قرآن کو پراگندہ چھوڑ کر چلا جائے منتشر حالت میں.
مشکل یعنی ٹکراتی ہے یہ چیز. ایک عام مسلمان بھی جب سوچتا ہے تو ٹکراتی ہے اس چیز سے کہ وہ تو اتنے حریص تھے امت اسلامیہ کی ہدایت پر. تو لہٰذا وہ روایات کے جو کہتی ہیں کہ قرآن بعد میں لکھا گیا قابل قبول نہیں ہے. ان میں کئی ایک اشکالات ہیں, صرف جس کے ساتھ کسی نے مناقشہ نہیں کیا ہے, یعنی حتیٰ اس قول کے قائل مثلا سید خوئی نے پوری شد و مد سے اس قول کو ثابت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جو ہے وہ ترتیب دیا جا چکا تھا, لیکن ان روایات سے مناقشہ نہیں کیا ہے کہ جو روایات کہتی ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا اور اللہ کے رسول کے حکم سے جمع کیا. ٹکراؤ تو ان میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ قرآن کو جمع کرو, تو ان میں ٹکراؤ باقی رہے گا. جتنی ادلہ ہم نے ذکر کی ہے کہ ان کا تقاضا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں جمع ہو جائے, وہ اس معنی میں ظہور رکھتی ہے کہ قرآن جمع ہو چکا تھا. لیکن جو علی علیہ الصلوۃ والسلام والی روایات ہیں وہ قریب ہیں اس صراحت کے کہ جمع نہیں تھا, علی علیہ السلام کو حکم کی دیا ہے کہ اس کو جمع کرو. میں دوبارہ ان کا لفظ تکرار کروں, کل ہم نے پڑھا تھا. جی ابن شارو اشوب نے جو روایت نقل کی ہے اس کے لفظ یہ تھے, یا علی ہذا کتاب اللہ خذہ الیہ فجمعہ فی ثوب فمضى به الى منزلہ فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلس علی فألفہ کما انزلہ اللہ. کہ جو تالیف کی ہے وہ علی نے کی ہے, صراحت ہے اس میں. ٹھیک ہے ایک جگہ جمع تھا لیکن تالیف علی علیہ السلام نے کی ہے. جو دوسری روایت پڑھی تھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے تفسیر قمی میں کہ یا علی القرآن خلف فراشی فی المصحف والحریر والکراتیس فَخُذُوهُ وَاجْمَعُوهُ, اس کو لے جاؤ اور جمع کرو, وَلَا تُضَيِّعُوهُ كَمَا ضَيَّعَتْ الْيَهُودُ التَّوْرَاةَ. تو یہاں بھی ہے کہ اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ اس کو جاؤ جمع کرو. لیکن دونوں روایتوں میں جو ابتدا ہے اس کی دلالت ظاہر اس میں ہے کہ کتاب بن چکی ہے. اس روایت میں بھی فرمایا یا علی القرآن خلف فراشی, قرآن میرے فراش کے پیچھے ہے, میرے بستر کے پیچھے ہے قرآن. اور پہلی حدیث میں بھی ہے کہ فرمایا ھذا الکتاب خذہ الیہ, یہ کتاب ہے اس کو لے جاؤ. اب اگر جمع کرنا چاہتے ہیں ہم صدر اور ذیل میں دونوں حدیثوں کے, صدر اور ذیل کا ظاہر میں ٹکراؤ ہے, ان میں جمع کرنا چاہتے ہیں تو معنی یہ نکلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کتاب کی ایک شکل دی ہوئی تھی مگر علی علیہ السلام نے اس کو ترتیب نزول میں تبدیل کیا, اس کو ترتیب دیا, یعنی جس طرح سے نازل ہوئی تھی اس طرح سے ترتیب دیا, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو نسخہ تھا وہ ویسے ہی رکھتے گئے جیسے آیتیں اترتی گئیں. یعنی جو آ رہی تھی مثلا لکھا جا رہا تھا نسخہ وہ اسی طرح سے یعنی رکھتے گئے, چاہے اس میں ترتیب نزولی تھی یا نہیں تھی, چونکہ بعض آیتیں جب اترتی تھیں ان کو رکھنا ہوتا تھا
مثلا مکی آیتوں کو بعض فرماتے تھے کہ فلاں مدنی صورت میں رکھنا ہے، یا فرض کیا 6 صدی ہجری میں آیتیں اتر رہی ہیں اور ان کو فرض کیا 2 ہجری میں جو صورت اتری ہے اس میں رکھنا ہے. تو پوری طرح اس طرح ترتیب نہیں تھی کہ جس طرح اتری ہیں صورتیں اسی ترتیب سے رکھا جائے. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے اس کو ترتیب دیا. تو خلاصہ کلام یعنی تمام ان ادلہ کو دیکھتے ہوئے جو چیز عقل قبول کرتی ہے، جو چیز ان روایات کے درمیان یعنی جمع کا نتیجہ دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن لکھوایا پورا، اپنے پاس جمع تھا، ان کے پاس نسخہ، باقی صحابہ کے پاس بھی جمع تھے نسخے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بکھرے ہوئے تھے، چوتھا حصہ رسول اسلام کے پاس ہو اور 1/4 ابی کے پاس ہو اور 1/4 جو ہے عبداللہ بن مسعود کے پاس ہو. غلط ہے یہ کہنا جس طرح کہ کہا جاتا ہے. ہر ایک کے پاس کامل نسخہ تھا. علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول نے وصیت خاص ترتیب سے جو ہے اس کو تالیف کرو، ترتیب دو، اور انہوں نے جو ہے مناسب سمجھا کہ اس کو نزولی طریقے سے ترتیب دیں جیسے نازل ہوئی. اگر روایت خلیفہ اول کے بارے میں تو ان کو اس پہ حمل کیا جا سکتا ہے اگر وہ درست روایات ہیں کہ ان کے پاس نسخہ نہیں تھا، وہ کاتب وحی نہیں تھے، اور مناسب نہیں تھا کہ حکومت کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ نہ ہو. انہوں نے اپنے لیے ایک نسخہ لکھوایا اور جو ہے وہ بعد میں کام آیا تیسرے خلیفہ کے دور میں کہ اس پر جو ہے وہ دوسرے نسخے اس پر تیار کر کے مسلمانوں میں پھیلائے گئے. جی اسی لیے بات کیا ہے کہ یہ جو رسول اللہ نے اپنا نسخہ دیا ہے یہ یعنی وفات سے بالکل تھوڑا سا پہلے دیا ہے، جس وجہ سے پھر وہ گھر لے گئے اور وفات کے بعد غسل کفن کے بعد اس وقت تک ردا نہیں پہنی جب تک کہ اس کو مکمل نہیں کیا. میں نے کل، آپ حاضر نہیں تھے، ابن ابی الحدیث سے بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ علی گھر میں ضرور بیٹھے ہیں، مگر کیوں بیٹھے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں کہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور سنہ بھی قبول کرتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہیں لیکن قرآن جمع کرنے کے لیے. جی ہاں، جی تھا اس معنی میں جمع کے 2 جلدوں میں جمع کرنا. اس معنی میں اگر کریں گے، یہ ایک کسی نے تعبیر پیش کی تھی کہ مطلب یہ ہے کہ تعبیر سمیت جمع کیا نا. ہاں یہ بھی ممکن ہے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اس حدیث کا جواب دے دیں گے کہ وہ جو ہے کافی میں کہ ما جمعہ الا علی بن ابی طالب بل ائمۃ من بعد. امام دوسرے امام کیسے جمع کریں؟ بالکل یہ روایات میں ہے، جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اصلاً قرآن ان کا کیوں نہیں لیا گیا. اس کا بھی جواب ہے اسی میں کہ ان کا قرآن کیوں نہیں پھر لیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن میں معانی کی مصادیق ذکر تھے، ان کی تعویل ذکر تھی، جس کے اوپر اتری، جس کے حق میں اتری، جہاں اتری، جس سے بہت ساروں کے پول کھلتے تھے. جی ہاں، اور بہت ساروں کے جن کو پسند، جن کو نہیں کیا جاتا تھا، ان کے فضائل سامنے آتے تھے. اور بالخصوص اہل بیت کا تو قرآن سارا ہی وہ قصیدہ بنتا تھا، تو پھر ممکن نہیں تھا کہ اس کو لیا جائے. تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصحف میں یہ خصوصیت تھی جو خاص طور پر ان کی تالیف میں کہ ان کے تعویل اور مصادیق ذکر تھے، اور وہ جو ہے ائمہ علیہ السلام کے پاس محفوظ ہے وہ قرآن. اور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف اپنے ساتھ وہ قرآن لائیں گے، اور اس قرآن کے علاوہ نہیں ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور قرآن ہوگا. یاتی بکتاب جدید، یعنی اس کتاب کے جو حقیقی معنی ہیں، جن معنی میں رسول اللہ پر اترا تھا اس معنی کو لے کر کے آئیں گے. جو تحریف معنوی قرآن میں کئی ہزار سال ہو چکی ہوگی، اس تحریف معنوی کو ختم فرمائیں گے. اگلا جو جمع ہے قرآن کا، آخری معنی جمع کا، وہ ہے ایک قراءت اور ایک لہجے پر جمع کرنا. اس حوالے سے کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے. اہل سنت اور شیعہ علماء نے جنہوں نے بھی لکھا ہے علوم قرآن میں،
وہ سب کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو اس معنی میں جمع کیا ہے وہ خلیفہ ثالث نے کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ جب فتوحات پھیلتی گئیں، شام تک فتوحات ہو گئیں، ارمینیا فتح ہو گیا، آذربائیجان، عراق، یہ سارے علاقے جب فتح ہو گئے تو حذیفہ بن یمان جو کہ قیادت کرتا تھا کئی ایک دستوں کی، اس نے جب حالات وہاں دیکھے ان علاقوں میں کہ لوگ ایک دوسرے کے مصحف کی طرف بلا رہے ہیں، ایک دوسرے کی قرات کی طرف، ایک دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، یعنی لڑائی تک نوبت آ رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس لفظ کو یوں پڑھنا ہے، وہ دوسرا کہتا ہے کہ اس کو یوں پڑھنا ہے، اس کو کھینچنا ہے یا بغیر مد کے پڑھنا ہے، مثلا ادائیگی میں مثلا کس انداز میں اس کو ادا کرنا ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت نہ زبریں ہوتی تھی، نہ زیر ہوتی تھی، نہ پیش ہوتا تھا، نہ نقطے ہوتے تھے، فقط حروف لکھے جاتے تھے، چونکہ ان کی وہ مادری زبان تھی اور وہ اسی پر جو ہے اکتفا کر کے پڑھتے تھے، تو بہت زیادہ جو ہے اختلاف ہونے لگا کہ اس کو کس انداز میں اور کس لہجے میں پڑھا جائے۔ تو اس نے آ کر جو ہے خلیفہ وقت سوم کے جو ہے پاس آ کر بتایا کہ امت کو درک کرو، ورنہ قرآن کا اختلاف بڑھتا بڑھتا جو ہے امت کے درمیان بہت زیادہ خلا پیدا کر دے گا۔ اس نے صحابہ کو بلایا، اور عین ممکن ہے اس میں علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہوں کہ اس کا کیا حل ہے، کیا کیا جائے، تو مشورہ طے پایا کہ اس کو وسلم کے دور میں لکھا گیا ہے، اور ان کے چونکہ بقول وہ وہی تھا جو خلیفہ اول نے جو ہے جمع کیا تھا، تو خلیفہ سوم نے جو ہے وہ حفصہ کے پاس وہ نسخہ موجود تھا، اس نسخے کو وہ لے آئے، چونکہ وہی زید ہی تھا لکھنے والا جو کاتب وہی تھا، تو اسی زید ہی کی ڈیوٹی لگائی گئی یہاں بھی، اور ساتھ کچھ اور بھی ان کے بٹھائے گئے لوگ جو ماہر تھے اس میں۔ اسی نسخے سے 4 نسخے، 5 نسخے، 6 نسخے اختلاف روایات، نسخۃ الام جسے کہا جاتا تھا، وہ ہر بڑے شہر میں بھیج دیا گیا، مصر میں، مثلا عراق میں، شام کی طرف، اور حکم جاری کیا گیا کہ اسی ہی قرآن کو مسلمانوں پر میں پھیلایا جائے، اسی سے نسخے تیار کیے جائیں۔ ایک کام اس نے یہ کیا کہ ساتھ یہ بھی آرڈر جاری کر دیا کہ اور جتنے نسخے قرآن کے ہیں ان کو جلا دیا جائے، جس وجہ سے ان کے القاب میں سے ایک لقب کا اضافہ ہو گیا، حراق المصاحف، جو کہ بعض اس کو تعریف کے طور پر لیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اس کو ایک ننگ و آر سمجھ کر اس کو ذکر کرتے ہیں کہ بھئی جلانے کے علاوہ بھی اور بہت سے طور طریقے ہیں، جلانا تو اہانت کو مستلزم ہے، اسی لیے کم از کم ہمارے فقہا میں سے کسی کا فتویٰ نہیں ہے کہ قرآن اگر مثلا قدیم ہو گیا ہے، پڑھنے کے قابل نہیں ہے، ٹکڑے ہو گئے تو اس کو جلا دو۔ سب فقہا ہمارے اس کو حرام کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ ہے کہ یا اس کو سمندر میں بہا دو یا اس کو دفن کر دو کسی صاف جگہ پر۔ اس کے بعد چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں ہمارے پاس قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن جو ہے اس کو کب سب سے پہلے اس کو حرکات دی گئی۔ اس کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن مشہور قول کئی ایک اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے، اور ابن ندیم نے بھی فہرست میں اسی کو لکھا ہے کہ ابو الاسود دؤلی نے جو ہے، جو کہ تلمیذ تھے، شاگرد تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے جو ہے اس کو مرتب کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اگرچہ حاکم وقت پہلے بھی ان سے طلب کر رہا تھا، لیکن وہ پس و پیش سے کام لے رہے تھے، لیکن ایک دفعہ انہوں نے سنا کہ کوئی خاتون قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تو جب اس نے سورہ براءہ کی تلاوت کی تو اس میں وہ کہتی ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین، اور کسرے کے ساتھ آگے پڑھا، یعنی عطف کر دیا رسول اللہ کا کس پر؟ مشرکین پر۔ تو یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئے جناب ابو الاسود، اور کہا اب میرے پر واجب ہو چکا ہے کہ میں جو ہے وہ قرآن کو اعراب لگاؤں، اور یہ کسی کو بھی شاید معلوم نہ ہو کہ جو پہلا اعراب لگایا گیا ہے حرکات یعنی وہ نکات کے ساتھ تھی، زبر زیر کے ساتھ نہیں تھی جو ابو الاسود نے لگوائی تھی۔ تو حاکم وقت سے کہا کہ مجھے ایک اچھا سا کاتب دو سمجھدار، اس نے کاتب پرووائڈ کیا،
تو انہوں نے کہا کہ میں جب پڑھتے ہوئے، یہ ہوتی ہے مہارت شاگردی، کسی استاد سے کوئی شاگرد بنتا ہے تو اس طرح سے کہا کہ میں جب تلاوت کروں تو نے میرے منہ کی طرف دیکھنا ہے، جب میں اس کو کھولوں فتح کروں تو نے اوپر ایک نقطہ دینا ہے، جب میں اپنے ہونٹوں کو ضم دوں، یعنی ہم جب پیش پڑھتے ہیں جو شکل ہونٹوں کی بنتی ہے اس کو عربی میں ضم کہا جاتا ہے، جب میں ان ہونٹوں کو ضم دوں تو آپ نے سامنے ایک نقطہ دینا ہے، اور جب میں ہونٹوں کو کسر دوں، یعنی جب ہم زیر پڑھتے ہیں اور جو شکل بنتی ہے، یعنی اس سے اندازہ لگائیں لوگوں کی کتنی محنتیں ہیں یہ قرآن جو ہے اس کو محفوظ کرنے پر اور ہم تک پہنچانے پر۔ یہ تو ابو الاسود جانتا ہے اور وہ کاتب جانتا ہے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کتنا ٹائم لگا ہوگا، کتنی محنت لگی ہوگی، اور شاید ایک کلمے کو کتنی دفعہ پڑھنا پڑتا ہوگا تاکہ کاتب دقت سے متوجہ ہو کہ یہاں فتح ہے یا ضم ہے پڑھنے میں یا کسر ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ نکات لگاتا گیا۔ لیکن ابھی بھی مشکل حل نہیں ہوئی، جو زمانہ بڑھ رہا تھا اور عربی فصیح عربی جو ہے اس سے لوگ دور ہو رہے تھے تو اتنی پریشانیاں بڑھ رہی تھی۔ اب اگلا مرحلہ یہ آیا کہ حروف کی پہچان نہیں ہو رہی لوگوں کو، کہ حروف جو ہے وہ نقطے کے ساتھ ہے یا بغیر نقطے کے، ایک نقطے والا ہے یا دو نکات والا۔ تو یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے موالیان حیدر قرار ہی سے لیا۔ ابو الاسود شاید خود تو ممکن ہے نہیں رہے یا بوڑھے ہو گئے، لیکن ایسے شاگرد چھوڑ کر کے گئے کہ جو یہ کام کرنے کے لیے کافی تھے۔ حجاج نے ان کو بلایا، ایک کا نام ناصر ابن حاسم اللیثی ہے اور دوسرے کا نام یحییٰ بن یعمر العدوانی ہے، دونوں بصرہ کے ہیں، اور دونوں چونکہ ابو الاسود خود بصرہ کے تھے، قرآن کو نکات دیے، اور پھر تاکہ نکات خلط نہ ہوں حرکات کے ساتھ، تو حرکات جو ہے جو نقطے تھے ان کو زبر زیر اور پیش میں تبدیل کیا، اور جو نقطے والے حرف تھے ان کو نکات دیے، یعنی جو پہلے ابو الاسود نے نقطہ لگایا تھا زبر کا اس کو زبر کی شکل دی، جو زیر کا نقطہ تھا اس کو زیر کی شکل دی، جو ضمہ کا نقطہ تھا اس کو ضمہ دیا، اور جو نکات والے حروف تھے ان میں فرق کیا کہ جس پر نقطہ نہیں تھا تو اس کو خالی رکھا، جس پر ایک تھا تو ایک دیا، اور جس پر دو بننے تھے تو دو نکات دیے۔ اب یہ اصل میں نہیں تھے، یہ ان لوگوں کی ایجاد اور اختراع ہے، اصل میں تو آوازیں تھیں ہا خا۔ اب ہم جب ہی خا سنتے ہیں تو نقطہ ساتھ آتا ہے، ورنہ یہ نقطہ ساتھ نہیں تھا۔ آپ ذرا فرض کریں نا، اس سے نکات سے پہلے کا زمانہ تو کوئی نہ زبر تھی نہ زیر تھی اور نہ ہی کوئی نقطہ تھا، صرف آوازیں تھیں۔ ان آوازوں میں فرق کرنے کے لیے کہ جب وہ تا کہے، تب جب با کہے، جب ثا کہے، کیسے فرق کرے پڑھنے والا؟ آواز میں تو فرق ہے یا نہیں ہے؟ نقطے نہ ہوں تو بھی فرق ہے، کوئی نقطہ نہ ہو فرق ہے، با با ہے، تا تا ہے، سا سا ہے۔ لیکن پڑھنے والا جو ہے وہ اگر ایک ہی شکل میں لکھا پڑا ہو تو کیسے پتا چلے اس کو کہ یہ لکھنے والے کی مراد وہ صوت ہے جس کے لیے با کہنا پڑتا ہے، یا وہ ہے جس کے لیے تا کہنا پڑتا ہے، یا سا کہنا پڑتا ہے؟ تو انہوں نے جو ہے زحمت کی، مہربانی کی اور یہ مشکل حل کی، اور اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی اختراع تھی، ان کی ایجاد تھی، اور کیسے اس مشکل کو حل کیا کہ وہ نکات دے کر ان آوازوں کو علیحدہ کیا، اور ان کے استاد نے ان حالتوں کو علیحدہ کیا۔ ایک ہی با ہے لیکن اس کی حالتیں تین ہیں، کبھی اس پر فتح تھا اور کبھی اس پر ضمہ تھا اور کبھی اس پر کسرہ تھا، تو ان با کی تین کو حالتوں کو انہوں نے مسئلہ حل کیا تھا، اور انہوں نے جو ہے با تا اور مثلا جو ہے سا جیسی مکسنگ جو ہے اس کو مشکل کو حل کیا اور نکات کے ذریعے سے۔ اس کی اگر کوئی تفصیل چاہتا ہے تو کتاب المفصل فی تاریخ العرب ڈاکٹر سید علی جواد کی جلد نمبر 8 کئی جلدیں ہیں، بہت مفید کتاب ہے عرب کی تاریخ پر اطلاع کرنے کے لیے، بہت زحمت کی ہے بندے نے، ظاہراً معاصرین میں سے ہے، اور پتہ نہیں اس نے کہاں سے جو ہے عرب کی مفصل تاریخ جمع کی ہے، تو اس کا ایک باب اس نے اس بارے میں بھی لکھا ہے،
کہ قرآن کی تاریخ کیا ہے، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر جو ہے 180 85 90 ان صفحات میں ڈاکٹر سید علی جواد۔ اچھا ایک چیز ابھی بھی رہ گئی، وہ کیا ہے کہ حمزہ الف اور حمزہ میں کیسے فرق کیا جائے، یہ بھی بالکل ایک جیسے تھے، اور اسی طرح شد اور بغیر شد کے کیسے فرق کیا جائے، یہ بھی ایک جیسے تھے۔ دال پر شد ہے یا نہیں ہے مثلا، اس کو کیسے فرق کیا جائے، الف ہے یا حمزہ ہے کیسے فرق کیا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مولا علی کے نوکر ہی سے کام لیا، اور وہ ہے احمد الخلیل الفراہیدی النحوی، کہ جس کا مقول معروف جملہ ہے کہ جو کہتا ہے میں نے علی کو اس سے پہچانا ہے کہ پوری دنیا میں سے ہر بندہ جو زمانے علی میں تھا، جس مہارت میں وہ جس فن میں مہارت رکھتا تھا، جو اس کی مشکل تھی، ہر مسئلے میں ہر بندے نے علی کی طرف رجوع کیا ہے، مگر علی نے کسی مسئلے میں بھی کسی کی طرف رجوع نہیں کیا۔ یہ وہ آدمی بابصیرت آدمی ہے جس نے اس طریقے سے مولا علی کی معرفت کی اور امامت کا قائل ہوا۔ تو یہ کام انہوں نے کیا ہے، جس طرح کے تاریخ سیوطی میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ العین کتاب جو لغت کی ہے وہ انہی کی ہے۔ آخری مطلب اور التماس دعا کہ یہ پاروں میں کس نے تقسیم کیا ہے قرآن کو، اور جن کو اجزاء کہتے ہیں، اور انصاف نصف پارا اور اربع ربع جو ہے پارے کی، یہ کس نے تقسیم کیا ہے، اس پر سب متفق ہیں کہ یہ بھی بعد کی ایجاد ہے، کوئی صحیح دقت سے معلوم نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حجاج کے دور میں ہوا، چونکہ یہ پہلے کام جو ہے وہ اکثر حجاج کے زمانے میں ہوتے رہے ہیں، تو کہا گیا کہ یہ بھی حجاج کے دور میں ہوا، اگرچہ یقیناً معلوم نہیں، ہو سکتا ہے ان کے بھی بعد اس کے بھی بعد ہوا ہو یہ کام۔ اس سے بھی متاخر ایک چیز اور ہوئی، یہ جو میم لگا دیا وقف لازم اور وقف، یہ اور جی اور بعد کی باتیں ہیں، یہ جو وقف ہے اور وقف لازم ہے اور میم ہے۔ صحابہ کے دور میں جو طریقہ تھا قرآن کو کی تقسیم اور تجزیہ کا، وہ ظاہراً اس طریقے سے افضل تھا، وہ اس طریقے سے افضل تھا، وہ کرتے تھے تقسیم بندی صورتوں کے ذریعے سے، 7 حصے 7 جز تھے ان کے قرآن کے، ہفتے میں قرآن کا ختم مکمل کرتے تھے، مثلا پہلا حصہ 3 صورتیں لمبی ہیں، پھر 5 صورتیں، پھر 7 صورتیں، اس طریقے سے انہوں نے صورتوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، یعنی جب ایک منزل پوری ہوتی تھی تو کسی صورت کے اینڈ پہ ہوتی تھی، جبکہ یہ جو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا، درمیان میں کچھ عرصہ 10 حصوں میں بھی تقسیم رہا قرآن، جب کمزوری آئی کہ ہم 7 دن میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن جب زیادہ کمزوری آئی کہ ہم تو 30 دنوں میں مشکل سے ختم کریں گے، مسلمان کمزور ہوتے گئے، صرف جہاد میں نہیں، عبادتوں اور تلاوت قرآن میں بھی کمزور ہوتے گئے، تو پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ 30 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ظاہر یہ لگتا ہے، ایک بندے نے لکھا ہوا تھا نیٹ پر، مجھے 12 سال ہو گئے یہ سوال اٹھا کر پھر رہا ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا کہ کس معیار پر یہ 30 حصے بنائے گئے ہیں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ 30 حصے بنائے گئے مثلا فرض کیا حجاج کے دور میں، لیکن معیار کیا تھا کہ پارا کس طرح بنانا ہے؟ تو اکثر جنہوں نے جواب دیا ہے، اور یہی معقول ہی لگتا ہے، کہ کمیت کی بنیاد پر کیا گیا ہے، قرآن کے پورے حروف کو تقسیم کیا گیا ہے، جمع کرنے کے بعد پھر ان کی تقسیم بندی کی گئی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اس پر بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہوا ہے کہ ہر پارا جو ہے 20 ہی صفوں کا ہوتا ہے اور ہر صفحے کی 15 ہی سطور ہوتی ہیں، تو ظاہراً یہ اسی پر ہی کام کیا گیا، کمیت کی تقسیم، یعنی پورا حروف تقسیم جمع کر کے اس کے مطابق جو ہے۔ اس کی مشکل کیا ہوئی کہ جہاں وہ حصہ پورا ہو رہا ہے، صورت آدھی ادھر رہ جائے اور آدھی ادھر رہ جائے، بلکہ معطوف علیہ ادھر رہ جائے ادھر رہ جائے، اور معطوف، ہمارے پاس 2 پارے ایسے ہیں جو معطوف سے شروع ہوتے ہیں، معطوف علیہ پیچھے رہ جاتا ہے، معطوف سے شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ پارا آپ نے بتانا ہے، میں نے پارا نہیں لکھا ہوا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ظاہراً 22واں پارا ہے، اور ایک ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء جو 5واں پارا ہے، تو معطوف علیہ پیچھے رہ گیا اور
मातूब जो है वो अगले पारे में आ गया। तो बहरहाल ये लोगों की तकसीम ऐसे ही होती है, हमारे इज्तिहादात ऐसे ही होते हैं जी। और चूंकि बिन नतीजा ये ज़माने आइम्मा अलैहिमुस्सलाम में इसी तरह से मौजूद था और उन्होंने इससे नहीं रोका है और इसी के ही पढ़ने का हमें हुक्म दिया है, तो फिर इसी तरीके से हम ही चल रहे हैं और चलते रहेंगे यहाँ तक कि इमाम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ज़ुहूर फरमाए। अगर उलूम कुरान के हवाले से आप कोई मसदर लिखना चाहते हैं तो मेरे ज़हन में था कि मैं बताऊँगा। अच्छे मसादिर में से हैं, एक तो सैयद खोई की अल बुरहान फ़ी उलूम अल कुरान, तारीख़ुल कुरान डॉक्टर मोहम्मद हुसैन सगीर, बहुत अच्छी किताब है। तमहीद में कुछ मताले बहुत अच्छे हैं उलूम कुरान के हवाले से, हादी मारफत साहब की। बहूस फ़ी तारीख़ुल कुरान व उलूमिही सैयद अबुल फ़ादल मीर मोहम्मदी। ये हो गए हमारे इमामिया में से चंद एक। और अहले सुन्नत में से मारूफ तरीन किताब जो है अल इत्कान फ़ी उलूम अल कुरान सयूती की, और अल बुरहान फ़ी उलूम अल कुरान ज़रकशी की मारूफ तरीन मसदर है उलूम कुरान में। ये चंद एक मसादर मुफीद हैं, और भी कई ये किताबें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस पर काम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।